ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الخامس، پانچویں حدیث، ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں یہ لفظ بھی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم ترین اصول ہے، اور جس طریقے سے اس کتاب کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات باطنی اعمال کو پرکھنے کے لیے پیمانہ ہے، اسی طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ظاہری اعمال کو پرکھنے کے لیے پیمانہ ہے۔ چنانچہ جو بھی عمل شریعت کے موافق نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، چاہے اس کا تعلق طہارت سے ہو جیسے وضو اور غسل کے مسائل، یا نماز سے ہو یا معاملات سے ہو، اگر وہ شریعت کے مخالف ہو تو وہ مردود ہے۔ اور فاسد ایگریمنٹ کی روشنی میں لیے گئے مال کی واپسی واجب ہے۔ اس کی دلیل قصۃ العصیف، ایک ملازم کا واقعہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک کنوارا آدمی ایک شخص کے پاس ملازمت کر رہا تھا کہ اسی دوران وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا۔ اس مزدور کے والد کو بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کی سزا رجم ہے، جس پر اس نے اپنے بیٹے کے اس جرم کے عوض فدیے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر صلح کر لی۔ پھر اس نے اہل علم سے سوال کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کے ہمراہ آیا اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا اما الولیدۃ والغنم فرد علیک، کہ لونڈی اور بکریاں تجھے واپس کی جاتی ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ 100 وَتَغْرِيبُ عام، تمہارے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسِ لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ، ایک صحابی جو کہ اسلم قبیلہ اسلم کے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انیس فَقْدُ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا، کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اگر وہ اعتراف کرتی ہے تو پھر تم اسے رجم کر دو۔ فَغَدَى عَلَيْهَا أُنَيْسِ، تو انیس جو ہے اس شخص کی بیوی کے پاس گئے، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا، اور اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انیس نے اس عورت کو سنسار کر دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر غلط ایگریمنٹ کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی گئی ہے
تو اس کو لوٹانا واپس ہے، اس کو لوٹانا جو ہے واجب ہے،